بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کی غلطی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کی انتہائی مشہور شخصیت مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں بہت زیادہ وائرل ہوئی، آپ لوگوں نے بھی یقیناً اس کو دیکھا ہوگا، جس میں موصوف نے یہ کہا، یعنی کہ ان کی زبان سے یہ نکلا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا، اس میں یہ کلیم کیا کہ قرآن شریف میں گرامر کی غلطی موجود ہے، اور یہ غلطی انہوں نے کہا، نعوذ باللہ، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ کاتبین وحی سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ یہ اس پوائنٹ کو ذرا اچھے طریقے سے کہ قرآن شریف میں نعوذ باللہ کہ کوئی گرامر کی مسٹیکس ہیں، اور یہ جو غلطی ہے یہ کاتبین وحی کی طرف سے سرزد ہوئی۔ اب ذرا ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کا وہ ایک لحاظ سے جواب ہی سمجھ لیں کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری محفوظ بالکل سیوڈ فارم میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ کتاب ہے، یہ پہلی چیز۔ اور 1400 سالوں سے بلکہ 1450 سالوں کی ہماری یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے کہ اس بات کے اوپر پوری مسلم امہ کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، مطلب کہ ہمارے علماء کرام کا، ہمارے فقہا کا اجماع، یعنی کہ ان کو اس بات کے پر وہ متفق ہیں، متفق علیہ سارے ہمارے مسالک ہیں، پوری مسلم امہ اس کے اوپر متفق ہے کہ قرآن ہر لحاظ سے، یہ ذرا غور سے بات سن لیں، میں ذرا جرنل وے میں جو کالجز یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں، مطلب کہ جو جنہوں نے ڈائریکٹ کوئی دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوا، میں ان کے لیے یہ بڑے صاف وے میں اور بڑے آسان وے میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن شریف ہر لحاظ سے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں جس کی طے شدہ ہوں، جس کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، جس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، اس کو توقیفی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ۔ قرآن شریف کے الفاظ، قرآن شریف کے حروف، قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کا لہجہ، قرآن شریف کی گرامر اور قرآن شریف کا رسم الخط، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ شدہ ہے۔ یہ پوائنٹ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لہجہ، اس کی تلاوت، اس کے حروف، اس کی ادائیگی، اس کا رسم الخط، اس کی گرامر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ شدہ ہے، اور اس میں کوئی 1450 سالوں میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ ہسٹری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ایک بہت بڑی صریح، اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی یہ مسٹیک ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو علم نہیں، جو دین کے علم سے شغف جن لوگوں کو نہیں، جو دین کا قرآن شریف کی ہسٹری سے وہ واقف نہیں ہے، وہ سیرت طیبہ سے واقف نہیں ہے، وہ مسلم ہسٹری سے واقف نہیں ہے، جب وہ یہ بات سنیں گے تو ان کے لیے یہ گمراہی کا باعث ہے۔ ان کا ایمان اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر حرف آ سکتا ہے، اس کے اوپر کوشچن مارک آ سکتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کو اپنی صریح غلطی، کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ان کو سن رہے ہیں، ان کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات میں ایک اثر ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کو رجوع کرنا چاہیے، اور انہوں نے رجوع شاید کیا بھی ہے، معافی مانگی ہے کہ جی یہ سلپ آف ٹانگ جس کو کہا جاتا ہے، میری زبان سے یہ میری نیت نہیں تھی، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، الفاظ کی ادائیگی غلطی سے یہ ہو گئی۔ تو بہرحال ہمیں کھلے ذہن سے جب ایک بندہ رجوع کر لیتا ہے اپنی بات کے اوپر، تو اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن شریف کا بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ اسوہ حسنہ یہی ہے کہ جب ایک انسان اپنی بات سے، اپنے کلمے سے رجوع کر لیتا ہے تو ہمیں اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ یہ بات ذرا سن لیں، اور یہ تھوڑا سا ذہن ہمیں اس کے اوپر کھلا کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ جب انسان اپنی ڈومین سے باہر آتا ہے جس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، یعنی کہ علم کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ کوئی اس کے علم بھی ایک گمراہی کا بعض دفعہ باعث بن جاتا ہے، جب انسان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، اس کے پھر آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو بعض دفعہ یہ چیز بھی ہمارے لیے گمراہی کا باعث بن سکے۔ اس لیے یہ ایک بڑا نازک موڑ ہوتا ہے، یہ ایک بڑا
کٹن راستہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اب ہر پلیٹ فارم پہ اپنے لیکچرز کے اندر ان کو اس بات کو فلی واضح کرنا چاہیے، اس کے اوپر ان کو جناب فوکس کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو سکیں۔ جو لوگ اس سے اگر کوئی خدا نخواستہ متاثر ہوئے ان کے ذہن جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ تو آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔